آپ کی طرف آتے ہیں عامر صدیقی صاحب، کیا سلسلہ ہے منسٹری آف انیشیٹو نے جو یہ ایڈاپشن کا کام شروع کیا ہے اسکولز کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ میڈم اس طرح سے تھا کہ جب ہم اسمبلی میں آئے تو ہمارے جو ایک انجینئر ہیں عادل عسکری، تو انہوں نے ہم آپس میں ڈسکشن کرتے تھے کہ جب ہم الیکشن کیمپیننگ میں تھے کہ یار ہمارے اسکولز کی کیا حالت ہے، کہ جس طرح سے آپ نے بات کی پیلے اسکول کی، تو میرے ٹائم میں تو نئی روشنی بھی تھا، تو ہم لوگ نئی روشنی اور پیلے اسکولوں سے پڑھے ہوئے، تو ہم کہتے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ آج جب وہی اسکول گورنمنٹ کے جہاں سے بیوروکریٹس نے پڑھا، جرنلوں نے پڑھا، ججز نے پڑھا، آج کیا وجہ ہے کہ ہم گورنمنٹ اسکول ہمارے جو ٹیچرز آئے، جو سندھ پبلک سروس کمیشن کے تھرو ٹیچرز آئے جس میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں، ایچ اے میں ڈائریکٹ ٹیچرز آئے، تو آپ میں ہم یہی حیران ہے کہ ہم سوچتے تھے کہ ہم اس کو کس طرح سے اس کے اوپر کام کریں اور کوئی ایک اچھی چیز نکال کے لائیں. تو سب سے بڑی انجینئر عادل عسکری بھائی نے اس پہ بڑی محنت کی، اور علی خورشیدی بھائی نے، اور ہم سب جب بیٹھے اسمبلی میں تو ہم نے کہا اس کا ایک لائے عمل بنائے. تو جس پہ منسٹر ہم نے اسمبلی میں جب آواز اٹھائی اور میں نے جب اس میں کافی دفعہ سوالات کھڑے کیے، تو سردار شاہ صاحب نے کہا اتنے اسکول میں نہیں سنبھال سکتا، 40,900 اسکول میں نہیں سنبھال سکتا، تو انہوں نے کہا آپ حل دیں. تو انجینئر عادل عسکری بھائی نے حل دیا کہ آپ ایم پی ایس کو 6 اسکول دیں. تو میں نے تو 12 کی ڈیمانڈ کی تھی، مگر مجھے 3 اسکول ملے، تو ہم اس پہ سندھ گورنمنٹ کے بھی بڑے شکر گزار ہیں، اور خاص طور پہ سردار شاہ صاحب جنہوں نے بڑا زبردست انیشیٹو لیا. اس سے دیکھیں ایک چیز ایم پی اے کی پرفارمنس بھی پتہ چلے گی کہ آیا میرے حلقے میں اگر 12 اسکول ہیں پرائمری اور سیکنڈری، اور اگر 3 اسکول مجھے ملیں، تو یہ ایم پی اے کا چیک ان بیلنس بھی ہوگا کہ ہم تعلیم کے لیے کیا کر سکتے ہیں. آج میں فرسٹ ٹائم، میں تو 6 مہینے سے جا رہا تھا ایڈاپشن کے بعد، آج پہلی دفعہ میں بنگالی اسکول لسبیلا میں گیا، تو وہاں پہ آپ یقین کریں کہ بچوں کی جگہ نہیں ہے، یعنی فل کیپیسٹی پہ اسکول سے، ان کے پاس بکس نہیں تھی، فرنیچر نہیں تھا، اسکول بالکل ٹوٹا پھوٹا، اور وہ پاکستان بننے سے پہلے کی بلڈنگ سے، تو 1947 سے پہلے کی بلڈنگ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج میں گیا ہوں، اور ہمارے سارے ایم پی ایس، ہمارا مشن ہے کہ ہم نے تعلیم میں وہ کام کر کے دکھانا ہے کہ جو آج ملک کے حالات ہیں. ہم افغانستان سے پیچھے جا چکے ہیں. کہ میں ابھی بھی نہیں سمجھ پائی ہوں کہ ایڈاپشن آپ کہہ رہے ہیں اسکولز کی، آپ فنڈز جنریٹ کریں گے، فنڈز ڈالیں گے، خود آپ اپنے طور سے پیسہ لگائیں گے، اس کو صحیح کرنے کے لیے ظاہر سی بات ایک رقم ہوگی. کیا آپ فنڈنگ کے طور پہ اس پہ کام کریں گے، یا صرف چیک اینڈ بیلنس کا کام ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ جناب یہ کام ایسے ہو رہا ہے، اس طرح سے ہو رہا ہے، یہ سلسلہ ہے؟ نہیں دیکھیں، اکاؤنٹیبلٹی تو بالکل ہے، اور گورنمنٹ نے بھی یقین دہانی کرائی کہ جہاں آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہوگی تو ہم حاضر ہیں. دیکھیں آپ ایک چیز یہ سوچیں کہ 350 ارب روپے سالانہ خرچ ہو رہے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ بچوں کو بکس مل رہی ہیں، مگر کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے کہ آیا بچوں کو بکس ملی یا نہیں ملی. میں نے ابھی آپ کو جو ٹیچرز کی بات کہی کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے تھرو جتنے ٹیچرز آئے بہت کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں، مگر ان سے کام لینے والا کوئی نہیں ہے. ڈی او بیٹھے ہوئے آفسوں میں، چیف اپنا ان کا سی ایم او، انہوں نے ایک نئی پوسٹ کریٹ کی سی ایم او. پھر بھی ابھی بات کلیئر نہیں ہو پائی، آپ فنڈنگ کے طور فنڈ کریں گے ان اسکولز کو، یا آپ کو ضرورت ہوگی تو آپ سندھ گورنمنٹ سے کہیں گے کہ فنڈز، یا آپ اسکولز میں ٹیچرز کی پرفارمنس اور اوور آل سچویشن کا جائزہ لے کے رپورٹ پیش کریں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہم فنڈز بھی خود اکٹھے کریں گے. اچھا. اور جہاں ہم سمجھیں گے کہ اگر ہم کمزور پڑ رہے ہیں تو ہم سندھ گورنمنٹ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس بلڈنگ کے اوپر اتنا خرچہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں. منسٹر صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے، مگر ہم فرنیچر بھی نیا لائیں گے، اسکول کو رینوویٹ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں یقین دلاتا ہوں ایم کیو ایم پاکستان کے پلیٹ فارم سے کہ میں بیکن ہاؤس اور سٹی سے اچھے اپنے اسکولوں کا میں آپ کی بات، لیکن ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ہم منطقی کسی چیز کو سوچیں. آپ نے کہا کہ خود فنڈ جنریٹ کریں گے. دیکھیں کوئی بھی کام فنڈز کے بغیر نہیں ہوتا ہے. آپ کیسے فنڈ جنریٹ کریں گے؟ آپ کے پاس کس طرح سے پارٹی فنڈز میں سے لے کے آئیں گے؟ تو پھر وہ جو گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ کے پاس تعلیم کا بجٹ ہے، یا اس میں سے باقاعدہ طور پہ نکالنے کے لیے کوئی اسمبلی میں ایسی بات ہوئی ہے کہ جناب سندھ گورنمنٹ اپنے طور سے پیسہ لگائے گی ان چیزوں پہ؟ دیکھیں اسکول کے اندر میرے پاس جتنے میرے حلقے میں اسکول ہیں، پرائمری، سیکنڈری، ہائر اسکول، اور میں جیسے آپ نے تعلیم کا بتایا، میں کہتا ہوں مجھے کسی چیز کا شوق نہیں، مجھے سب سے زیادہ تعلیم کا شوق ہے میرے بچے پڑھ جائیں، علاقے کے بچے ہیں. وہ تو میں نے آپ کو خود دیکھا تھا 9-10 والی ہم مدعے کو ڈسکس کریں گے. آپ اس چیز پہ آئیں کہ گورنمنٹ نے ہر چیز وسائل دیے ہوئے ہیں، مگر اس کو مانیٹر کرنے والا کوئی نہیں ہے. میں آج دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان سے ہوں، اپوزیشن میں ہوں، میں کہتا ہوں کہ کاپی کتابیں گورنمنٹ دے رہی ہے، ٹیچرز کمپلیٹ موجود ہیں، بچوں سے زیادہ ٹیچر اسکول میں موجود ہیں. اب صرف ہمیں وہ چیزیں چاہیے، صرف 1-2-3 چیزیں ہیں. شاید ہمیں سولر لگانا ہوگا اسکول میں. اچھا. جو بیسک نیڈ ہے کہ لائٹ نہیں ہے، کیونکہ الیکٹرک نے ظلم کیا ہوا ہے کہ دن میں لائٹ ہی نہیں ہوتی، تو بچے آج بھی بغیر لائٹ کے بیٹھے ہیں، پنکھے کے بغیر پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے صرف 3-4 چیزوں پہ کام کرنا. اللہ کا شکر ہے ہم اپنی جیب سے کریں گے، اپنے پاکٹ سے کریں گے.
پارٹی فنڈز پارٹی سے ضرورت پڑے گی تو پارٹی سے لیں گے، ورنہ الحمدللہ جو MPs ہوں گے تو ہم اپنے طور پہ فنڈز اکٹھا کریں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں سالوں چاہیے، ہم مہینوں کے اندر آپ کو پروگریس دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. میں ڈسٹرکٹ ایٹس کے اندر ہم اس سال ٹاپ 10 بچے نکال کے دکھائیں گے کہ ٹاپ 10 بچے انشاءاللہ تعالی 9 میٹرک میں اور فرسٹ سینٹر میں میرے حلقے سے انشاءاللہ تعالی میری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ٹاپ 10 بچوں کے اندر اپنے اسکول کے بچوں کو شامل کرائیں. سر آپ کو پتہ ہے ٹاپ 10 بچے جو ہے کراچی میں نکل نہیں رہے اس وقت. جو 9 سے جو حال ہوا، پھر فرسٹ ایئر میں جو حال ہوا، ابھی آپ ڈاکٹروں کی لسٹ میں بھی دیکھیں تو شاید یہ میں بتا دوں کہ شاید 100 ڈاکٹر بھی کراچی سے مشکل سے نکلے جو حالات ہیں. اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹاپ 10 بچے جو ہیں وہ انہی اسکولس میں سے نکال کے دیں گے؟ میڈم پورا سسٹم ہے نا سر. نہیں بالکل نکال سکتے ہیں سر. میں اس لیے بات کر رہی ہوں، ایک ہوتی ہے بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن آن گراؤنڈ میں نے بھی دیکھا ہے کہ آپ لڑ بھی رہے ہیں، آپ بات بھی کر رہے ہیں مختلف فورمز میں. کتنا مشکل ہے کہ آپ نچلی سطح سے چیزوں کو بہتر کر کے اوپر لے کے آئیں، اور آپ پھر یہ بھی ہو کہ جناب کوٹا سسٹم ہو گیا ہے، بہت ساری چیزوں میں جو بچے رول رہے ہیں تمام چیزوں سے بچے نکل جائیں گے. دیکھیں میں آپ کو 2-3 چیزیں اگزامپل بتاؤں. میں والنٹری بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر ہمارا اپنا بھی قصور ہے. میرا قصور مطلب کہ ہمارے لوگوں کا قصور ہے کہ آج ہم نے کیوں اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکولوں سے نکالا ہے، کیوں میں پرائیویٹ اسکول بھی دیکھ چکا ہوں. میرے پاس بیکن ہاؤس سارے بڑے اسکولس ہیں، مگر ان کے اندر تعلیمی معیار گورنمنٹ سے اچھا نہیں ہے. چلے میرے ساتھ، اور میں کہتا ہوں کہ ناممکن نہیں ہے، مشکل بہت ہے، مگر دیکھیں انسان کرے گا تو آئے گا نا. یہی تو MPA کی پرفارمنس دکھائے گی کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اسکول کی طرف مائل کرتے ہیں، ان کو شوز دلاتے ہیں، ان کو ڈریس دلاتے ہیں، ان کو بکس دلاتے ہیں. یقین میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا نا کہ کیسے کریں گے، تو یہ تو دنوں میں اور انشاءاللہ وقت ثابت کر دے گا. یہ مہینوں کی بات بھی نہیں ہے. ہم لمبی پروگرام سے نہیں آئے، ہم آئے صرف مہینے 2 مہینے کے اندر اسکول ٹھیک کر کے دکھائیں گے، اور گورنمنٹ کو دکھائیں گے کہ اگر انسان والنٹری کوشش کرے گا، محنت کرے گا، جدوجہد کرے گا تو ناممکن کوئی چیز نہیں ہوتی. اور یہ ہم تو اللہ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا. یہ خدمت خلق ہے، اور یہ خدمت خلق وہ ہے کہ آج میرے ملک کو اس کی ضرورت ہے کہ میرے بچے اسکولوں سے نکل چکے ہیں. آج افغانستان سے ہم پیچھے ہیں تعلیم میں، اور صوبہ سندھ سب سے پیچھے ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ مل جل کے ہم اپنی صوبے کی تعلیم کو بہتر کریں. اگر آج ہم نے اپنی تعلیم کو بہتر نہیں کیا تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا. اور میں کہتا ہوں یہ بات بھی ہے کہ ہمیں پیرنٹس کو بھی ان کو قائل کرنا ہوگا کہ بچوں کی تعلیم میں مدد کریں. یہ الزام تو ہم لگاتے ہیں کہ بچے فیل ہو رہے ہیں، مگر یہ اس میں کچھ چیز ہو سکتی ہے، 100% سچائی نہیں ہے. بچوں کا اپنا قصور بھی ہے کہ بچوں نے تعلیم سے دل ہٹا لیا ہے، کیونکہ ماحول نہیں ہے، انوائرمنٹ نہیں ہے، اسکولوں میں لائٹ نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، باتھ روم سارے خراب ہیں، تو بچے اسکول نہیں آ پا رہے. اور بڑھتی مہنگائی میں لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکول سے ہٹا کے لیا، پرائیویٹ میں فیس بڑھ چکی ہے تو بچے پڑھ ہی نہیں رہے. جب بچے اسکول نہیں جاتے، اور مین چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اٹینڈنس. بچے 1 مہینہ اسکول نہیں آتے، صرف 2 دن اسکول آتے ہیں. جب بچے پوری اٹینڈنس کریں اور ہم چیک ان بیلنس کریں گے تو آپ یقین کریں کہ پرائیویٹ اسکول خالی ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سندھ گورنمنٹ کے اسکولوں کو آباد کریں گے، ان کے اندر بچوں کو وہ تعلیم کی سہولتیں دلوائیں گے جو ان کا حق ہے. اچھا، کیونکہ اتنی ساری چیزیں بری ہو رہی ہیں کراچی کے اندر، جیسے ابھی میں کچھ یہاں سے ہم گزرتے ہیں تو جیل چورنگی پہ بھی آپ کو مختلف طرح کا احتجاج ابھی مل رہا ہے، پھر آپ کو ریڈ لائن والے مسائل بھی مل رہے ہیں، پوری یونیورسٹی روڈ ٹوٹا ہوا ہے، اور بہت سارے مسائل، سیوریج کا مسئلہ ہے، واٹر بورڈ کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے. اس میں اگر کوئی ایک پازیٹو پیغام آ رہا ہے تو کچھ شاید آپ لوگوں کے لیے بھی ایک نئی بات ہو کہ کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے. لیکن عامر صدیقی صاحب کو ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں، نہ صرف عامر صدیقی صاحب، عادل عسکری صاحب بھی اس کے اندر، ان سے بھی گفتگو ہوئی، وہ بھی کافی اس میں انیشیٹو لے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. سر اسکولس کو آپ نے دیکھا، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہے اس بات کا کہ کراچی میں مختلف کالجز کا کیا حال ہے جو کہ گورنمنٹ کے انڈر چل رہے ہیں؟ کیا اس طرف آپ کی نظر گئی کبھی؟ میڈم بالکل گئی، اور اللہ کا شکر ہے میرے حلقے میں ہی وہ کالج ہیں ٹاپ 10 ٹاپر کالج. آدم جی میرے پاس ہے، سینٹ لارنس میرے پاس ہے. میں نے پہلے دن سے اس کے لیے لڑائی کی ہوئی ہے گورنمنٹ سے، اسکیمیں رکھوائی، مگر اس سال اسکیم نہیں آ سکی. تو ابھی ہم اس کی سمری بن کے جاری اوور سائٹ کمیٹی ہو گئی ہے. ہر کالج کے اوپر 6 سے 7 کروڑ روپے بجٹ پرپوز کیا ہے، اور میں 5 کالج کا میرے پاس گروپ بنا ہوا ہے. ہم ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کر پا رہے ہیں، جو ہم کسی بھی دوست کو کہتے ہیں جو ہم سے ممکن ہو سکتا کر پا رہے ہیں. مگر میں انشاءاللہ تعالیٰ، میں نے آپ سے کہا نا، اس جون سے پہلے ہم اپنے کالج بھی 5 اپ گریڈ کروانے جا رہے ہیں. سمری CM صاحب کے پاس جاری ہے، انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کیبنٹ سے پاس کروائیں
اور ان کالجوں کے اوپر بھی کام شروع ہو. اور جو آپ نے بات کی نا کراچی کی, دیکھیں کراچی کی تو یہ صورتحال ہو چکی ہے اور ہوتی جا رہی ہے کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ کراچی بس سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. تو کہیں سے تو شروع کریں گے. ایم کیو ایم پاکستان کے جو ایم پی ایز ہیں, ہم ہر فورم پہ جا کے ہاتھ جوڑ رہے ہیں, گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنا بازو سمجھیں. 4 دن پہلے ہیلتھ منسٹر کے ساتھ میٹنگ ہوئی, میڈم عذرا پیچھے نے بہت اپریشیٹ, بہت ہمیں عزت دی, ہماری بات سنی, ہمارے علاقے کے مسائل کو سنا, ڈسپینسریز کے, ہاسپٹلس کے, انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہم ساری کمی پوری کریں گے. تو بات یہ ہے کہ ہم لگے ہوئے پوری جد و جہد سے محنت کر رہے ہیں کہ ہم شہر کو کسی ایک لائن پہ لائیں. مگر آپ کے سامنے شہر کی صورتحال ہے میئر صاحب, اور جو لوکل باڈیز ہیں, اس میں سب سے بڑا جو آج قصور میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی ہے. کیونکہ جماعت اسلامی کے جو ٹاؤن چیئرمین ہیں, یو سی چیئرمین ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, کہیں آپ کو نظر نہیں آتے. دیکھیں ہم اگر میئر کراچی کے پاس جائیں تو پہلے تو یہ یو سی چیئرمین اور ٹاؤن چیئرمین ہی بالکل علاقوں سے غائب ہیں. اب جنا ٹاؤن ہے, ہم جہاں بیٹھے ہیں جنا ٹاؤن ہے. یہ اسکولس کو دیکھنا جو ہے وہ یو سی چیئرمینس کا اور ٹاؤن چیئرمینس کا کام ہے؟ نہیں, بالکل ان کا کام نہیں ہے. مگر جو چھوٹے مسائل ہیں, جہاں پہ پانی کی لائن ٹوٹی ہوئی ہے, جہاں پہ سیوریج کا گیپ نہیں ہے, گٹر پہ سیوریج کے گٹروں کے مسئلے ہیں, جو معمولی کام ہے وہ بھی ان سے نہیں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, ہم بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور عامر صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر صدیقی صاحب, ہم جب کراچی کا بچہ, سندھ کا بچہ کہیں اور جاتا ہے, ہم ایجوکیشن کے معیار کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں. کے پی بھی ہمارے سامنے, وہاں پہ کافی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب رہی, لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پہ اسکولس کا حال بہت اچھا ہے. گورنمنٹ کے انڈر جو اسکولس چل رہے ہیں وہ حیرت انگیز طور پہ بہت اچھے چل رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ پنجاب کی ایجوکیشن کا بھی اپنا معیار ہے. بلوچستان میں اور بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں, لیکن اسکولس موجود ہیں وہاں پہ پڑھنے کے لیے. بچے موجود نہیں ہوں گے لیکن اسکولس بنائے ہیں. سندھ کیوں سفر کر رہا ہے ان تمام معاملات میں؟ دیکھیں, ابھی آپ کی باتوں میں آپ نے بھی بات کی, اصل جو آپ بات کرنا چاہ رہی تھی وہ کوئی سمجھ نہیں پا رہا, شاید میں بھی نہیں سمجھا, مگر میں اب سمجھاؤں کہ دیکھیں آپ کا جو ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے پرائمری پہ. میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آج ہائر ایجوکیشن کمیشن کو چھوڑیں, پرائمری ایجوکیشن کمیشن بنائیں, کہ آپ کو پرائمری ایجوکیشن سے چلنا ہے. آپ نے جن صوبوں کی بات کی وہاں پہ آپ پرائمری کی تعلیم جا کے دیکھیں تو شاید مڈل کا بچہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے اپنی پرائمری بیس کو اتنا مضبوط کیا ہوا ہے کہ جب بچے مونٹیسری سے اور پرائمری سے سرکاری بچے نکلتے ہیں آگے, جب مڈل کی طرف آتے ہیں تو ان کو دقت نہیں ہوتی, ان کو کوئی مسائل نہیں ہوتے, ان کو کوئی نہ ٹیوشن پڑھنا ہوتا نہ کچھ ہوتا. آج ہم نے پرائمری کو تو بالکل بھولے ہوئے. آپ مجھے بتائیں, سرکاری اسکولوں میں جائیں تو ہم تو روز جا رہے ہیں, وہاں پہ پرائمری کی حالت دیکھیں نا جا کے کیا ہے. جب آپ پرائمری کے اوپر ہی توجہ نہیں دے رہے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ مڈل, ہائی اور پھر آپ اپنا بڑے نمبرز لا سکتے ہیں؟ ابھی جو بنو قابل پروگرام کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ لوگوں کو دیکھیں بنو قابل کے اندر کیا ہے, آپ مجھے بتائیں. پرائمری ہے اس میں, مڈل ہے, سیکنڈری ہے. تو جب آپ وہاں سے کر کے ہی نہیں آ رہے آگے. اور یہ تو دیکھیں ابھی ایک چیز لے کے آئے نا, جو آئی ٹی کی بات کر رہے تھے, گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب نے جو پروگرام شروع کیا, کیا کسی نے آج تک سوچا تھا؟ کیا کسی نے اس کے اوپر سوچا تھا کہ وہ اتنا بڑا پروگرام بنے گا اور اس سے اتنے ہزاروں بچوں نے آج پیسے کمانے بھی شروع کر دیے؟ تو کیا جماعت اسلامی کو یا کسی اور سیاسی جماعت کو کے ذہن میں آئیڈیا آیا تھا؟ آج وہ بغیر کسی مدد کے صرف بزنس مین اور اپنے ریسورسز سے ان بچوں کو تعلیم دلوا رہے ہیں جن کے لیے وہ لاکھوں ڈالر پر منتھ بیرون ملک ٹیچرز کی فیس پے کر رہے ہیں. آج بتائیں وہ پروگرام پورے پاکستان میں کوئی کر پا رہا ہے؟ کسی نے سوچا تھا؟ آج یہ ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے ہوا نا کہ ایم کیو ایم کا گورنر ہے تو اس نے یہ انیشیٹو لیا کہ بھائی ان بچوں کو ہم وہ تعلیم دیں کہ جو کوئی بھی سیاسی جماعت نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم ان کو یہ ٹیسٹ کروائیں, یہ کریں. آج جو بچے وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹسوری صاحب کا بھی پروگرام ہو رہا ہے وہ پروگرام بھی پرسنل بیسس پہ ہو رہا ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل پرسنل بیسس پہ نا, گورنمنٹ کی ریسورس سے بار ہے. ابھی فاروق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن یہ تمام آرگنائزیشنز جو ہیں یہ آپ اپنی جماعت کا کہہ لیں کہ آپ اپنی جماعت کے طور پہ کام کر رہے ہیں, پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ نہیں کر رہے ہیں. آپ نے بہت دفعہ یہ جملہ ریپیٹ کیا ہے کہ میں اپنے طور سے کر رہا ہوں, یا آپ نے دوسرے جو اپنے رہنماؤں کا نام لیا اپنے طور سے کر رہے ہیں. جماعت اسلامی اپنے طور سے کام کر رہی ہے, تو کیا سندھ میں گورنمنٹ ہے؟ دیکھیں یہی تو ہم چیز پوچھ رہے ہیں. علی صاحب ہیں موجود ہیں تو یہ چیز تو علی راشد صاحب ہیں, یہی سوال بنتا ہے کہ آپ 350 ارب روپے سالانہ آپ خرچ کر رہے ہیں ایجوکیشنز پہ, تو آخر ہمارے کیا وجہ ہے کہ ہم ایجوکیشن کے اندر وہ نمبرز کیوں نہیں حاصل کر پا رہے؟ یہ ڈیلی بیسس پہ ہم نے اسمبلی میں سوال پوچھے ہیں, منسٹر سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر آپ 350 ارب خرچ کر رہے ہیں تو اگر آپ
बीकन हाउस को या किसी बड़ी ब्रांच को हम ये पैसे दे देते तो शायद हम आज पाकिस्तान के अंदर सारे सूबों में सबसे आगे होते। ये सवाल तो गवर्नमेंट से बनता है कि 350 अरब खर्च करने के बाद भी आज हम बिल्कुल पुराने दौर की तरफ जाते जा रहे हैं, पत्थर के दौरों की तरफ। आज जो तालीम का स्टैंडर्ड है, आप बताएं ना क्यों बच्चे फेल हो रहे हैं, क्यों बच्चे आगे नहीं निकल पा रहे। जब हमने एम्प्लॉयमेंट भी कर ली, बहुत महंगे टीचर्स भी उठा ली, आज प्राइवेट स्कूलों में 30,000 रुपये टीचर को तनख्वाह नहीं दी जाती। आज सेकेंडरी स्कूल के स्टार्टिंग टीचर की तनख्वाह 55,000 से। तो यही तो हम सवाल पूछ रहे हैं कि 350 अरब खर्च करने के बाद हमें नंबर्स हासिल क्यों नहीं हो पा रहे। पोस्टें हमने बढ़ाई, टीचर को 19 ग्रेड में ले गए, हेड मास्टर को 20 ग्रेड में ले गए, तो आखिर इसके नताइज कब मिलेंगे। तो ये गवर्नमेंट का हम इसलिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने हमें ये एक मौका दिया है। हम करके दिखाएंगे कि देखें अगर गवर्नमेंट की विल हो तो नामुमकिन नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि बच्चे नहीं पढ़ें। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मौजूद है, चीफ मॉनिटरिंग ऑफिसर मौजूद है, आखिर इतनी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, ये ऑफिसर कर क्या रहे हैं। एसी के कमरों में बैठे हुए होते हैं, कभी स्कूलों की मॉनिटरिंग नहीं कर रहे। आज बताए ना, जिस स्कूल में जाएं स्कूल की बिल्कुल बुरी हालत है। आज एक एडॉप्शन की है BYJ स्कूल की, वहां पे मैं गया हूं, 3 महीने एडॉप्शन की हुई। जो प्राइवेट लोग एडॉप्शन कर रहे हैं, बच्चे दरियों पे बैठे हुए हैं। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन 20-20 अरब रुपए सालाना खर्च कर रहा है, कहाँ खर्च कर रहे हैं, उसके नताइज क्या हैं। कोई गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से आके बता सकता है, कोई नंबर दिखा सकता है कि देखें प्राइमरी के अंदर हमारी ये पोजीशन है, आप जाएं फलाने स्कूल में जाके देखें, वहां पे आप बच्चों का देखेंगे बच्चे क्या उसके नताइज हैं। आज ये तो देखें, आप गवर्नमेंट ही जवाब दे सकती है कि इतना खर्चा करने के बाद हिसाब से। और मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद अली राशिद साहब भी, पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक है। आमिर सिद्दीकी साहब आपकी तरफ चलते हैं। आमिर सिद्दीकी साहब, वही बात है कि तमाम जमातें मिलकर काम कर रहे हैं, करें तो ज्यादा बेटर होगा, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपके प्लेटफॉर्म से काफी दफा गए हैं जमात के पास, लेकिन कोई खातिर बात सामने नहीं आती, क्या वजूहत है। जमात इस्लामी को तो कई दफा कहा है कि इस शहर का मसला कोई अकेली जमात हल नहीं कर सकती, कि आए बैठे हम हर चीज का हल निकालें। मगर जमात इस्लामी ने सोलो फ्लाइट ली हुई है, तो किसी चीज पे भी बैठने के लिए तैयार नहीं। जमात इस्लामी के ये चीज भी पूछनी थी, वो लाइन से चले गए। अभी आप ये पूछेंगे जो इनके अंडर में स्कूल हैं, जो इनके चेयरमैनों के पास KMC के स्कूल्स हैं, DMC के, उनकी हालत ये बेहतर कर चुके हैं, करी इन्होंने अभी तक। वहां पे ना बुक्स हैं, ना कॉपियां हैं, ना यूनिफॉर्म्स हैं। तो जो ये बनो काबिल पे तो आ गए, जो इनके अंडर में स्कूल चल रहे हैं टाउन चेयरमैनों के, जो DMC KMC के स्कूल हैं, उनकी स्कूलों की हालत तो जाके देखें। तो हम कहते हैं ना कि हम वो चीज तो फौरन अडॉप्ट करते हैं जो कि सोशल मीडिया पे हमें पॉपुलर कर दे। मगर आज मसला ये आ गया कि सोशल मीडिया और मीडिया की वजह से देखिए फायदे भी और नुकसान क्या हो रहा है ना, कि जो बुनियादी चीजें हैं वो दब गई हैं। आप स्कूलों की हालत जाके देखें, KMC के हों, DMC के हों, तो शायद आप सोचेंगे कि हम कोई गाँव गोट में आए। मैं कहता हूँ कि इस शहर के अंदर क्या आप सोच सकते हैं कि 15 साल में स्कूल्स की, कॉलेज की जो हालत की गई है, इसका जवाब कौन देगा कि आज 15 साल में हमारे शहर के अंदर जो स्कूलों की हालत है, और इन पे अरबों रुपए खर्च भी हुए हैं, मगर वो नजर नहीं आते। हम असेंबली में यही पूछ रहे हैं कि भाई अरबों रुपए का बजट भी गवर्नमेंट ने रखा हुआ है, गवर्नमेंट हर साल बजट बढ़ाती जा रही है, मगर वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं, उसका कुछ नहीं पता। 350 से 350 अरब हर साल तनख्वाहों में, डेवलपमेंट में, कॉपी किताबों में हर साल 300 से 350 अरब गवर्नमेंट दे रही है। सवाल यही है कि गवर्नमेंट ही बता सकती है कि भाई तालीम में हम आगे जाने की जगह पीछे क्यों जाते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं मोहम्मद अली राशिद साहब मेरे साथ। आमिर सिद्दीकी साहब की तरफ चलते हैं। आमिर सिद्दीकी साहब, एक और सवाल सामने आता है। एक है वो बच्चा कि जो काम भी कर रहा है और साथ साथ उसके घर वाले इसलिए उसको नहीं पढ़ने के लिए भेज रहे, चाहे आप फ्री एजुकेशन ही दे दें, कि वो काम कैसे करेगा। उसमें कुछ हमने पार्टीज को ऐसा देखा, कुछ NGOs को हमने ऐसा देखा कि उन्होंने बच्चों के घर वालों को, पेरेंट्स को पैसे भी देना शुरू किए कि जनाब आप बच्चे को पढ़ाएं और हम आपको पैसे देंगे। लेकिन ये भी बहुत अरसे नहीं चल सकता। क्या उन बच्चों के हवाले से भी कुछ सोचा गया है कि जो बाहर काम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं? जी मैडम, बिल्कुल इसके ऊपर काम चल रहा है, और इसके ऊपर हम मुस्तकिल बुनियादों पे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से भी उनको पैसे दिलवा रहे हैं। किसी की छत गिर गई तो वहां से उनको भी पैसे दिलवा रहे हैं, बच्चों की माली मामनत भी कर रहे हैं। और जो आप NGOs की बात करें, मैं NGOs के नाम नहीं लूंगा, किसी दिन आप प्रोग्राम रखें। ये एक बड़ा मैकेनिज्म है कि आपको 4 लोगों को दिखा के 40,000 बच्चों के पैसे ले लिए जाते हैं, उनको बस 2-4 को दिए फोटो सेशन हो जाता है। तो हमारी पार्टी उन माली मावनत भी कर रही है उन बच्चों की जो जॉब्स कर रहे हैं,
اور اسکول بھی پڑھنے تو ہم ان کی مالی مدد بھی کر رہی ہے پارٹی, اور ان کو بالکل ایجوکیشن میں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کی جو فاؤنڈیشن خدمت خلق آپ ابھی بھی کام کر رہی ہے جی اب وہ ابھی کام پہ نہیں ہے؟ نہیں اس طرح سے کام نہیں کرنی جیسے پہلے کرتی تھی. جی بالکل کر رہے ہیں, اور ہم نے تو یہ علم اٹھا لیا ہے کہ تعلیم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایم کام کے پلیٹ فارم سے آ جائیں, جس کو کتابیں چاہیے, اسکالرشپ چاہیے, ہم حاضر ہیں. ہماری پارٹی ایم کام پاکستان حاضر ہے. کسی کو یونیورسٹی پڑھنا ہے, کسی کو بیرون ملک سے تعلیم حاصل کرنی ہے, اگر وہ اس اسٹینڈرڈ پہ آتا ہے تو آئے, ہم اس کو فری اسکالرشپ دلاتے ہیں. گورنر صاحب نے اعلان کیا ہے, مصطفیٰ کمال بھائی نے اعلان کیا, آئیں ایم کیو ایم. سر آپ سے کیسے رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہم ایم کیو ایم سے رابطہ کوئی بچہ اگر کرنا چاہے, اس کے پیرنٹس رابطہ کرنا چاہیں, وہ آپ کا کوئی ایسا سسٹم ہے کہ آپ لوگوں سے رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ اب تو آئپ جو کنیکٹ بن چکی ہے, اس پہ مستقل بنیادوں پہ ایجوکیشن پہ بھی کام چل رہا ہے, اور آن لائن کلاسز بھی شروع کروا دی ہیں. پارٹی کے آفیسز ہیں, پاکستان ہاؤس ہے, بہادرآباد ہے, جہاں جس کا دل چاہے. ہم تو واٹس ایپ پہ بھی ہمارے پاس کوئی آتا ہے, فیس بک پہ آتا ہے, تو ہم کتنے بچوں کو اسکالرشپ دلا رہے ہیں. میں نے ابھی 120 بچوں کو اسکالرشپ دلائی ہے, بیکن ہاؤس میں, سٹی میں, اسمارٹ میں. وہ بچے میں آپ کے ساتھ لسٹ شیئر کروں گا اپنے فیس بک پہ, آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ خود کال کریں. بیکن ہاؤس میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ فری اسکالرشپ ملے گی, اسمارٹ اسکول میں اسکالرشپ ہے, ہیپی ہوم میں اسکالرشپ ہے, سٹی اسکول میں اسکالرشپ ہے. جتنے بڑے اسکول میں جو بچے اچھا پڑھ رہے ہیں, جو چاہتے ہیں ہم وہیں پڑھیں, ان کے پیرنٹس فیس نہیں بھر سکتے, تو ہم نے ان کی جاب بھی چھوڑوائی, ان کو اسکالرشپ دلوائی ہے ابھی. اچھا آخری بات